نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ سورة التغابن مدنیہ، سورہ تغابن مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، ساری سلطنت اسی کے قبضے میں ہے، وہی اس کا مالک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم میں سے بعض لوگ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے، اور اسی نے پیدا کیا ہے تو تم میں سے بعض لوگ اس کو ماننے والے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین بنائی ٹھیک ٹھیک مقصد کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری شکل و صورت بنائی تو بہت اچھی شکل و صورت بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جانتا ہے جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان کافروں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے مرنے کے بعد آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، معجزے لاتے تھے۔ فقالوا ابشر یہدوننا،
تو اس کا انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انسان، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، کیا انسان ہمیں راستہ دکھلائے گا؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا، بے عزتی کی، ان کے بتائے ہوئے راستوں سے چہرہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ تو ان سے بے نیاز ہے۔ اللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ عبادت کوئی کرے تو اسی کا نفع ہے، خرابی اور کفر کوئی کرے تو اسی کا نقصان ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ اعتقاد بنا لیا کہ انہیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، کہ ان کو جا کر حساب کتاب دینا پڑے، وہ مر کر ختم ہو جائیں گے۔ قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اور اے وارثین نبی آپ بھی کہہ دیجئے، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم کو ضرور دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر تم کو حساب کتاب دینا پڑے گا، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بتلائے گا، یہ تم نے کیوں کیا، اور اس کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، پھر بھی یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو اللہ کو مان لو، ایمان لے آؤ، رسول کو مان لو، رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور ہدایت پر، قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اتارا ہے 23 سال میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، تمہارے اعمال جانتے ہیں، اس کے بارے میں حساب لیں گے اس دن جب تم کو جمع کرنے کے دن، یعنی محشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ یہی دن ہوگا، کسی کو نفع ہوگا، کسی کو نقصان، کوئی اپنی جان کھو بیٹھے گا، جہنم میں جائے گا، اور کوئی جنت پا جائے گا۔ یہی سود و ضیاء کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ابھی ایمان لے آیا ہے اللہ پر اور اچھے اچھے کام کر رہا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسے باغات میں داخل کریں گے جو بڑے اچھے ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کوئی ہٹائے گا نہیں، نہ یہ ہٹنا ہی چاہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم الشان کامیابی۔ تم دنیا کو کامیابی سمجھتے تھے، نہیں، وہاں سے تو ہٹنا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہی لوگ دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، دوزخ بہت ہی برا انجام ہے۔ سورۃ التغابن کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، 28واں پارہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ منافقون کی تفسیر آئی، اب سورۃ التغابن کی تفسیر ہے۔ اس کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا، یہیں پر ایک پارے کا 3 حصہ، یعنی ربع، نصف، اس کے بعد تیسرا حصہ مکمل ہو جائے گا، پھر 4 حصہ، چوتھا حصہ باقی رہے گا، پھر یہ پارہ پورا ہو جائے گا، 28واں، پھر 29واں پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ تغابن کو اللہ نے مدینہ منورہ میں اتارا ہے، تو یہ چیز تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہم اسے
مدینے میں اتارے ہوئے ہیں۔ اس سے مدینہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مکے کی زندگی ہجرت کے بعد جب ختم ہو گئی تو ہجرت کے بعد جو آیتیں اترتی ہیں، سورتیں اترتی ہیں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ نماز میں جہاں پہ ایک مضمون پورا ہو جاتا ہے تو اس مضمون کے پورا ہونے پر نماز میں رکوع کر دیا جاتا ہے، تو اسی جگہ جہاں رکوع کیا جاتا ہے اس کو قرآن شریف میں رکوع لکھ دیتے ہیں۔ تو رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دل میں القاء کیا گیا، تو ایک مضمون کمپلیٹ ہوا، ایک رکوع پورا ہوا۔ ایک رکوع پورا ہونے کا مطلب ہے یہاں پر ایک بات پوری ہو گئی، اب وہاں سے دوسری بات شروع ہو گئی، اسی لیے رکوع، پورا رکوع پڑھا جاتا ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت سورہ فاتحہ کے بعد ملائی جاتی ہے۔ 3 چھوٹی آیتیں جو ایک سطر میں پوری ہوتی ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، یہ 3 آیت ہو گئی۔ اس کو پڑھ لے کوئی آدمی نماز میں تو گویا کہ صورت ملانا جو لازم تھا وہ پورا ہو گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 3 آیت ہو گئی، تو پھر 3 آیت چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کو ایک بڑی آیت کہیں گے۔ اب ایک سطر میں اگر وہ پوری ہو جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک سطر والی جو آیت ہے وہ بڑی آیت کہلائے گی، اس کو ملا لیا تو نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن مکمل صورت جو پڑھی جاتی ہے، اور اللہ نے نظام بنایا، جمع کروایا اس طرح کہ 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جمع کروائیں، حالانکہ وہ ایک دم بعد میں نازل نہیں ہوئی، پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، لیکن ترتیب ایسی بنایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تو سب سے پہلے نازل ہوئی، تو نازل ہونے کے اعتبار سے اس کو پہلے لکھنا چاہیے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے نہیں لکھوایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت، ہر صورت کو جبریل امین کے ذریعے حکم کروایا کہ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اس آیت کو فلاں جگہ پہ لکھیے۔ تو کاتبان وحی جو وحی کو لکھتے تھے 13 14 15 لوگ رہتے تھے، کم زیادہ بھی ہوتے رہتے تھے، تو جب آیت اترتی تو آپ ان کو کہتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ لکھو، اور ایک بارگی میں کئی صورتیں اترتی رہتی تھی۔ جیسے مان لیا سورۃ التغابن چل رہی ہے، سورۃ المنافقون چل رہی ہے، سورہ بقرہ چل رہی ہے، ایسے ایک بارگی کئی صورتیں اترتی رہتی تھی، تو اس میں سے کوئی آیت اتری تو وہ اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتی تھی کہ اس کو سورہ بقرہ میں لکھوانا، تو وہ وہاں پہ اسی کے آگے لکھتے تھے، کیونکہ حالات جیسے چل رہے ہیں ان حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے ان حالات میں یہ کرنا ہے، تب ان حالات میں یہ کرنا ہے تو وہ نازل کیا آیت، اور اس کے بعد کہاں لکھنا ہے بتا دیتے تھے، اس کو سورہ منافقون میں لکھنا ہے تو وہیں لکھی جاتی تھی، اس کو سورہ تغابن میں لکھنا ہے تو اس کو وہاں لکھا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے آیتیں جو بھی جہاں لکھی ہوئی ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں، اور نازل ہونے کا یہ طریقہ تھا۔ اور جو پوری صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں لکھوایا، جب جمع ہوا قرآن تو اللہ نے 30واں پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصے کو، پارا فارسی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پورشن، پارٹ، تو پورے قرآن کے 30 حصے کیے گئے، 30 حصوں میں بانٹا گیا، تو ایک حصے کا نام ہے ایک پارٹ۔ اب پارا یہ جو لفظ ہے یہ تھوڑا محترم ہے، جیسے قرآن پاک محترم ہے، شریف محترم لفظ ہے، انگریزی میں سیکریٹ
रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेड। तो अब ये पारा का जो लफ्ज़ है वो इसके साथ चला, पारा माने टुकड़ा। तो 30 हिस्से किए गए, ये भी इल्हामी है और उसको आसानी से किया। अब हमने एक हिस्सा पढ़ लिया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, इस तरीके से पारा उसका नाम है। तो जो आखिर में है पारा, आखिर में कुरान शरीफ का हिस्सा है, उसमें बिल्कुल आखिर में छोटी छोटी सूरतें रखी गई। और हदीस शरीफ में आता है कि पूरी सूरत पढ़ना उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और देखो, जिन लोगों को पूरा कुरान नहीं याद है, अवाम, हम लोग, पब्लिक, उनको तो छोटी छोटी सूरतें ही याद रहती हैं। तो छोटी सूरतें पूरी पढ़ी जाती हैं और पूरी पढ़ते ही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। इस वजह से अगर कुरान के लिखा है किताबों में कि सूरह बकरा कोई पढ़ ले पूरा, 2 पारा पढ़ ले, मुकम्मल नहीं किया, 2 पारा पढ़ लिया, और किसी ने कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ी, तो पूरी सूरत कुल हुवल्लाहु अहद का सवाब 2 पारे से ज़्यादा है। तो इसलिए नमाज़ों में हम लोगों को, सबको वही छोटी छोटी सूरतें पूरी पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो नए नए मसले जान लेते हैं, मसले के एतबार से, जायज़ होने के एतबार से तो ठीक है, कहीं से पढ़ी, लेकिन सवाब के एतबार से पूरी सूरत पढ़ना चाहिए, जो अवामुन नास के लिए आसान है। लेकिन जिन लोगों को पूरा कुरान याद है वो कहीं से पढ़ते हैं, तो कहीं से पढ़ने की भी इजाज़त है और उसमें भी सवाब है। लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में कंप्लीट सूरत इज़ बेटर देन अनकम्प्लीट। पूरी सूरत इसका सवाब आधी नाकिस पढ़ने से ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिनको कुरान का हिस्सा कम याद है, ज़्यादा याद होने की अलग फजीलत है, ज़्यादा याद होना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जिसके दिल में कुरान नहीं है वो जैसे ऐसा घर जिसमें जाला वाला लगा हुआ, उजड़ा हुआ, अबंडेंड हाउस, जैसे उजाड़, कोई रहता नहीं, ऐसा घर। तो इसीलिए कुरान को अपने सीने में रखना चाहिए। छोटी छोटी सूरतें जो याद हैं मज़ीद बढ़ाना चाहिए, मज़ीद याद करते रहना चाहिए। और हमने कुरान और हदीस के हवाले से बताया कि एक आदमी कुरान याद करने की नीयत कर रहा है कि मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा, और याद कर रहा है, साल भर में चाहे उसको एक ही पारा याद हो, लेकिन उसका इरादा है कि मैं पूरा याद करूंगा, तो अल्लाह ताला उसे हाफिज़ कुरान बना कर उठाए। ये किसी उम्र के साथ मुक़य्यद नहीं है, बूढ़ा भी नियत कर सकता है, जवान भी नियत कर सकता है, बच्चा भी नियत कर सकता है। जो बच्चे हिफ्ज़ करना छोड़ देते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुमने हिफ्ज़ छोड़ दिया, लेकिन नीयत रखो कि मैं इसे याद करूँगा। नीयत रखने में क्या लगता है, इसमें क्या परेशानी है? साल भर में आधा पारा याद करना नीयत है, आधा पारा याद करना, याद कर रहे हो, उससे पहले, याद करने से पहले अगर अल्लाह ने बुला लिया तो हाफिज़ कुरान बना के उठाएंगे। इससे ज़्यादा सस्ती दौलत क्या होगी, इससे ज़्यादा सस्ता सामान क्या होगा? दुनिया का सस्ता सामान अगर बिकने लगे तो पूरी मार पीट हो जाती है वहाँ पे उसको लेने के लिए। हालांकि वो खा पी लेंगे, पेट में चला जाएगा, उसके आधे से ज़्यादा हिस्सा तो गंदगी बन जाएगा, पेशाब पैखाना बन जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो बाकी रहने वाली चीज़ है, उस बाकी रहने वाली चीज़ के बारे में हुक्म है, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ पड़ो अपने रब के मग़फ़िरत के सामान की तरफ। तो ये जो चीज़ें हमें मग़फ़िरत दिलाने वाली हैं, हमेशा बाकी रहने वाली हैं, उन चीज़ों की तरफ आदमी तवज्जो नहीं दे रहा है। अब कितना सस्ता सौदा है, नीयत कर लिया और नीयत करने के बाद अपना चल रहे हैं, चलते चलते अगर अल्लाह ने पहले ही बुला लिया तो हाफिज़ कुरान बना के उठाएंगे। हाफिज़ कुरान बना के उठाएंगे तो मतलब उसका ये होगा कि उसके माँ बाप के सर पर भी ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह ही को जब देना है तो अल्लाह के यहाँ ताज की तो कमी नहीं, अल्लाह के यहाँ एजाज़ देने की तो कोई कमी नहीं। अल्लाह ने तो बगैर मांगे वलक़द करमना बनी आदम,
ہم نے بنی آدم کو، انسان کو ویسے ہی مکرم محترم بنا دیا، بغیر اس نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، بغیر کوئی درخواست اللہ کے سامنے کیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو چوہا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، جنگل کا جانور بنا دیتا، مویشی بنا دیتا، 4 پیر والے جانور بنا دیتا۔ بنایا ہے، ان جانوروں نے بھی کوئی اپلیکیشن نہیں کی، جو چاہا اللہ نے جس کو بنا دیا، اور ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیر والا بنایا، اور آنکھ، کان، ناک، دل دیے، اور اس کے بعد عقل کے ذریعے ہم کو محترم بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا، اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں اشرف بنایا۔ اب بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کام بھی اشرف ہونا چاہیے، اس کا کام بھی اعظم ہونا چاہیے، اس کی ہر حرکت کیا ہونا چاہیے؟ بڑھی ہوئی ہونی چاہیے۔ نماز کی طرف قدم بڑھے، نہ کہ شراب خانے کی طرف قدم بڑھے۔ کسی مسلمان کی مدد کرنے کی طرف قدم بڑھے، نہ کہ قتل کی طرف قدم بڑھے۔ کسی دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا لڑائی چھڑانے کی طرف بڑھے، نہ کہ مار پیٹ کی طرف بڑھے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے رسپیکٹڈ بنایا، مکرم بنایا، معظم بنایا۔ تو اس کا ہر کام کیسا ہونا چاہیے؟ معظم ہونا چاہیے۔ گلاس بنایا اس میں دودھ رکھنے کے لیے، اب گلاس میں رکھ رہے ہیں پیشاب، تو کوئی بھی عقل والا کہے گا بہت نالائق ہے، اس گلاس میں تو دودھ پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے، زمزم پینے کے لیے بنایا تھا، تم اس میں پیشاب ڈال رہے ہو۔ تو اس انسان کو بنایا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، معظم تھا تو اللہ کی عبادت کرو، سب سے بڑے کی عبادت کرو۔ معظم تھا تو اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ رکھو، معظم تھا تو اللہ کی باتوں کو تسبیح میں یاد کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہر نماز کے بعد بخاری شریف میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ پڑھ لو، 30 مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن 10 مرتبہ پڑھ لو تو 5 نماز ہوتی ہے، 5 داہیم 50، 7 5 35، ہفتے میں 350 مرتبہ ہو جائے گا، اور 10 مرتبہ پڑھنے میں کچھ نہیں ٹائم لگے گا۔ تو اس کو معظم محترم بنایا تھا تاکہ معظم محترم کام کرے، لیکن یہ معظم محترم جو ظرف تھا اس کا، اس ظرف میں قرآن رکھنے کے بجائے گالیاں رکھتا ہے، قرآن رکھنے کے بجائے گانے یاد رکھتا ہے، قرآن رکھنے کے بجائے طرح طرح کی گندی چیزیں سوچ رکھتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اس کا منہ بنایا تھا اس لیے تاکہ اللہ کا نام لیتا اور پاکیزہ رکھتا، لیکن اس منہ سے شراب پینے لگا، اس منہ میں تمباکو کھانے لگا، اس منہ سے سڑی غلط چیزیں استعمال کرنے لگا۔ اشرف بنایا تھا تو اشرف چیز، اعظم بنایا تھا تو اعظم چیز، رسپیکٹڈ بنایا تھا تو رسپیکٹفل چیزیں منہ سے، زبان سے ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن زبان کا غلط استعمال کیا، پیٹ کا غلط استعمال کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کانوں کا غلط استعمال کیا۔ گھر بنایا شاندار، اللہ نے یہ اشرف پورا گھر بنایا، اب اس میں گھر بنایا، اس میں سب بھوسا لا کے رکھ رہے ہیں، خنزیر کے کھلانے کی غذا لا کے رکھ رہے ہیں۔ بتاؤ، کروڑوں کا گھر بنایا، اس لیے بنایا تھا کروڑوں کا گھر، اس میں اے سی ویسی لگوایا، اور اس کے بعد مرغی کا چارہ لا کے رکھ رہے ہیں، دانہ لا کے رکھ رہے ہیں۔ ارے اس کے لیے استبل دوسرا ہے، اس کے لیے دوسرے انسانوں کو بنایا ہے، اس کے لیے کافروں کو بنایا ہے جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، تو اب وہ انہی کے لیے زیب دیتا ہے۔ ہم کو ایمان والا بنایا تھا، ہم کو محترم بنایا تھا، تو ایمان کی دولت ہمارے ساتھ جو آ گئی تھی، اس ایمان کی دولت کو ہمیں چاہیے تھا کہ اس دولت کی حفاظت کرتے، اس دولت کو اپنے ساتھ رکھتے، اور اس دولت کے ذریعے اپنے آپ کو معظم بناتے۔ ہم نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ختم کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتے ہیں۔ محترم معظم لوگوں کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ معظم بنائیں گے، محترم معظم لوگوں کی بے عزتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ
تھک کے چٹوائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کشتی کہاں چلے گی، پانی وانی تو ہے نہیں، بہت بڑی کشتی بنائی۔ آ کر کے مذاق اڑاتے تھے، ارے کب سے آپ بڑے ہی ہو گئے، کہاں چلے گی کشتی؟ نوح علیہ السلام نے بنا کے تیار کر دیا، اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا، بنا کے تیار کر دیا۔ اب اس کے بعد پڑی ہے کشتی، بندے کو نہیں معلوم رہتا، اللہ کا حکم ہوگا تو دیکھا جائے گا، اللہ کے حکم کے انتظار میں کہ کشتی ہے تو پانی میں چلے گی، دیکھو اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ اب یہ سب مذاق کرتے تھے، بتاؤ بنا کر کے بیکار۔ اس پہ پیخانہ کرنا چالو کر دیا، اس پہ جاتے تھے، بیٹھ کے پیخانہ کرتے تھے، اس کو پورا غلاظت سے بھر دیا، بہت بڑی کشتی تھی، ایک دم جیسے آج کل جہاز پانی کا دکھتا ہے اسی طرح، 3 طبق تھا، 3 حصے تھے اس کے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے وہ سکھایا کہ اس کو ایسے ایسے بنانا ہے، فرشتے بھی آ کے مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کو پوری بھر گئی۔ نوح علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ یہ دیکھو آپ نے بنوایا ہے۔ نبی کا ہاتھ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، فرشتوں کا ہاتھ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، ان پاکیزہ ہاتھوں کے ذریعے بنوایا آپ نے، اور اس پہ جو ہے یہ کفار مشرکین غلاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، انہوں نے اس کی بے حرمتی کی ہے، انہی سے جو ہے عزت کروائیں گے، انہی سے صاف کروائیں گے، تھوکا ہے تو چٹوائیں گے، پیخانہ کیا ہے تو انہی سے صاف کروائیں گے۔ اللہ کی قدرت کیا جانتا ہے آدمی، کب کہاں دھوپ ہو، کب کہاں چھاؤں ہو، کب کہاں گرمی ہو، کب کہاں سردی ہو، کب کہاں عذاب آ جائے، کب کہاں رحمت ہو، اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے میں بیماری بھیج دی، کھجلی، سب کو کھجلی ہو گئی، تو کھجلا رہے ہیں، پورے بدن میں کھجلی ہو گئی۔ ڈاکٹر اس زمانے بھی رہے ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، دوا سے فائدہ ہونے کے بجائے کھجلی اور بڑھ رہی، پورا گاؤں علاقہ پریشان، سب کو کھجلی، اور دوا فائدہ نہیں کر رہی اور بڑھ رہی ہے کھجلی، کیا کریں؟ ایک آدمی سب رات میں دن میں جب من کہتا تھا وہی پہنچ جاتے تھے، کوئی شرم و حیا بھی تو نہیں تھی، پہلا رات میں جاتے تھے، پیخانہ کرتے تھے، ضرورت پوری کرتے تھے، چلے آتے تھے۔ تو رات کے اندھیرے میں ایک آدمی گیا، پیخانہ کیا، تو کسی نے جو ہے اسی جس پہ بیٹھتے تھے وہیں کر دیا، رات میں دکھا نہیں، اس کے پیر رکھا، پھسل گیا اور جا کے دھڑام سے اسی میں گر گیا، حلوہ سوہن میں، پورا اسی میں جا کے لت پت ہو گیا۔ اب جو ہے مارے شرم کے کس کو بتائے، چپکے سے آیا ہوگا، چھپتے چھپاتے گھر آیا، نہایا وہایا، کھانا کھا ہو کر کے سو گیا ہوگا، صبح کو اٹھا پوری کھجلی ٹھیک، پوری کھجلی ٹھیک، تو دوست پوچھ رہے یار کون سی دوا لگائے، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ ڈاکٹر سلیم ہے عقل کو ان کے پاس گئے تھے کیا؟ کس کے پاس گئے تھے؟ پوچھ رہے ہیں۔ تو اب مارے شرم کے کیسے بتائے، لیکن ایک آدھ نیئر اینڈ ڈیئر ونس ہوتے ہیں، قریبی دوست، فاسٹ فرینڈ، ان کو بتانا ہی پڑتا ہے، مجبور کیا تو اس کو بتایا، دیکھو کسی کو کہنا نہیں، میں اصل میں وہاں گیا تھا، کشتی پہ بیٹھ کر کے وہ پیخانہ کر رہا تھا، وہ گر پڑا، وہی سب لگ گیا تھا، اب تم بتانا نہیں، تم بھی جاؤ، میں تو انڈیلیبریٹلی لگایا، تم ڈیلیبریٹلی لگانا، میں جو ہے تو ایسے ہی بغیر ارادے کے اس میں گر گیا، تم کو قصدن نہیں کرنا ہے، عمدن کرنا ہے۔ تو گیا، پیخانہ کیا اور اپنا سب لگا ہوگا کر کے، اس کا دوست بھی آیا، نہایا ہوگا، نہا کر کے پھر رات میں سو گیا، صبح اٹھا، اس کی بھی کھجلی تھی، اور اس کے بھی دوست رہے ہوں گے، ان کو بتایا، شدہ پورے گاؤں میں یہ خبر عام ہو گئی
کہ اس میں گرنے سے اور غلاظت کو استعمال کرنے سے کھجلی ٹھیک ہو جا رہی ہے. کھجلی دینے والا بھی اللہ، کھجلی کو شفا دینے والا بھی اللہ، دواؤں میں شفا رکھنے والا بھی اللہ، دواؤں سے شفا کھینچ لینے والا بھی اللہ. ہر ٹائم پہ اللہ اللہ اللہ. the omnipotent, the omniscient, the omnipresent, almighty, all hearing, all seeing، سب کو دیکھنے والا، سب پر نظر رکھنے والا، علیم بذات الصدور، سمیع بصیر قادر، وہی سب کچھ قدرت رکھنے والا، وہی شافی، وہی ممیت محیی، وہی سب لوگوں نے کیا کیا؟ وہی دوا استعمال کی، جس کو کشتی کو ذلیل کرنے کے لیے جو ایک معجزہ تھی، اس کو ذلیل کرنے، اس کو ناپاک کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، گندہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی حاجت پوری کی تھی. پورے گاؤں والوں نے سب لگایا، اب ٹھیک ہو گئے اور کشتی جو ہے صاف ہو گئی. کہ اور بھی سب آس پاس کے گاؤں والے تھے، وہ بھی آ کے پوچھ رہے ہیں کیسے ٹھیک ہوا؟ تو بتایا کہ اب تو ختم ہو گیا، جو حلوہ سوہن تھا اب تو نہیں ملنے والا. کیا نہیں، چلو ٹھیک ہے، پانی لے کے آ رہے ہیں، پانی لے کر کے آ رہے ہیں، اس کو دھل رہے ہیں، اس کو دھل کر کے جو کچھ بچا ہے اسے پانی میں بھر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری کشتی کو دھلوایا اللہ نے. ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو اس طرح صاف کروا دیا، پوری کشتی صاف ہو گئی. تو جس کو تم رات کہتے ہو کبھی دن کہنا پڑتا ہے، جس کو تم ٹیرورسٹ کہتے ہو کبھی اس کو پیسفل کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ارادے الگ ہیں، نظام الگ ہے. اللہ قادر مطلق ہے. جو بچہ اپنے سے اٹھ نہیں پاتا اس کو جوان بنا کر کے وقت کا حاکم بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کو بوڑھا بنا کر پھر وہیں لوٹا دیتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. بچہ بنایا تھا تو خود اٹھ نہیں سکتا تھا، اب بوڑھا بنایا تو اب خود نہیں اٹھ سکتا. نُنَكِّسُ، ہم پلٹ دیتے ہیں. جو حالت پہلے تھی خود نہیں اٹھ سکتا تھا، وہی حالت اب دے دیا، اب نہیں اٹھ سکتا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ افلا تعقلون. سمجھتے نہیں؟ افلا تتدبرون، غور و فکر نہیں کرتے. فہل منکم رجل رشید، تو کیا تم میں سے کوئی ہے سمجھدار آدمی؟ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. حالات پلٹا کھاتے ہیں، اپنی حالت کو بدل کر عبادت کی طرف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.